گلاب چند کی باتوں سے اس کی ماں اور بہن کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ راجہ کی شکست اور گوالیار کے مستقبل سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ وہ جس قدر اطمینان سے شکنتلا سے باتیں کر رہا تھا، اس قدر بے چینی سے اس کی ماں اور بہن ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ بالآخر ماں نے کہا، بیٹا اب گوالیار کا کیا بنے گا؟ گلاب چند نے اطمینان سے جواب دیا، ماتا آپ گوالیار کے متعلق پریشان نہ ہوں۔ گوالیار کا مستقبل اب بھی اس ملک کے راجہ اور اس کے درباریوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انہوں نے صلح کی شرائط کو پورا کیا تو گوالیار کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن انہوں نے پھر کوئی غلطی کی تو مسلمانوں کی ضرب بہت سخت ہوگی۔ گوالیار کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں حصہ نہ لے۔ باگوانتی نے کہا، کیسی غلطی؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ گوالیار کے لوگوں کو اس شکست کے بعد دوبارہ سر اٹھانے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے؟ گلاب چند نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ گوالیار کے عوام کچھ عرصہ بعد مسلمانوں کو اپنا دشمن خیال نہیں کریں گے۔ ماں نے مضطرب ہو کر کہا، بیٹا کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ اس شکست کی ذلت کو بھول جائیں گے؟ ماتا، یہ گوالیار کے عوام کی شکست نہیں بلکہ اس سماج کی شکست ہے جو چھوت اور اچھوت کی تفریق پر قائم ہے۔ یہ اس راجہ کی شکست ہے جس نے اپنی رعایا کو رکھوالوں کی بجائے بیڑیوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ یہ اونچی ذات کے ان برہمنوں کی شکست ہے جو اپنے سوا کسی کو انسان نہیں سمجھتے۔ اس شکست کے اثرات صرف ان اونچے ایوانوں میں محسوس کیے جائیں گے جن کی بنیاد بے باس عوام کی ہڈیوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ ان دیوتاؤں کی شکست ہے جنہوں نے انسانوں کے درمیان نفرت و حقارت کی دیواریں کھڑی کی ہیں۔ ایک برہمن یا کھچتری اس بات کا افسوس ضرور کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک نیچ ذات کے برابر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک نیچ ذات اس شکست کو اپنی فتح خیال کرے گا۔ شکنتلا نے کہا، آپ راجپوت ہو کر ایسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ گلاب چند نے جواب دیا، ہاں، ایک راجپوت کی حیثیت سے مجھے ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے کیونکہ مجھے اس نام کی بدولت عزت، دولت اور حکومت ملتی ہے، لیکن اب وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ میں راجپوت ہوتے ہوئے بھی اپنی شکست کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں۔ اب ہمارا مقابلہ اپنے سماج کے اچھوتوں کے ساتھ نہیں جنہیں ہم اپنی تلواروں اور اپنے دیوتاؤں کی قوت سے مغلوب کر سکیں، بلکہ ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے جو ہر لحاظ سے ہم پر فوقیت رکھتے ہیں۔ شکنتلا نے کہا، لیکن آپ تو ان سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ میں نے پتا جی کے حکم کی تعمیل کی تھی، لیکن جانے سے پہلے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ راجہ معمولی مقابلے کے بعد ہتھیار ڈال دے گا۔ گلاب چند کی ماں نے کہا، بیٹا بھگوان کے لیے اپنے پتا جی کے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا، وہ آ رہے ہیں۔ ماتا جی آپ پریشان نہ ہوں، پتا جی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ٹھاکر کے ساتھ گاؤں کے دو عمر رسیدہ آدمی تھے۔ اس نے برآمدے کی طرف آنے کی بجائے دور سے گلاب چند کو اشارے سے بلایا اور پھر دیوان خانے کی طرف چلا گیا۔ گلاب چند برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ باگوانتی بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، شکنتلا وہ آ رہے ہیں، وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ شکنتلا جو باگوانتی کی ماں کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، اضطراری حالت میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ باگوانتی اور اس کی ماں قدر توقف کے بعد برابر کے کمرے میں چلی گئیں اور شکنتلا کمرے میں تنہا کھڑی ہر لہجہ بڑھتے ہوئے اشتیاق سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ دروازے سے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ گلاب چند نے دروازے کے سامنے آ کر اندر جھانکا اور پھر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تشریف لائیے۔ عبد الواحد بڑے ٹھاکر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شکنتلا کی طرف ایک نظر دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک موہم سا خیال اس کے دماغ کی گہرائیوں تک جا پہنچا۔ اس نے جھجکتے ہوئے دوبارہ شکنتلا کی طرف دیکھا اور چند لمحات کے لیے اس کی نگاہیں شکنتلا کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ شکنتلا سے ملتی جلتی ایک اور صورت اس کی دل کی گہرائیوں سے نکل کر شعور کی سطح پر ابھر آئی۔ آشا اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ گلاب چند نے پریشان ہو کر کہا، یہ رنبیر کی بہن ہے اور ان کا نام شکنتلا ہے۔ عبد الواحد نے چونک کر اپنے پیچھے ٹھاکر اور گلاب چند کی طرف دیکھا، پھر نادم سا ہو کر شکنتلا سے کہنے لگا، معاف کیجیے، میں کسی خیال میں کھو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ سکتا کہ دو صورتوں میں اس قدر مشابہت ہو سکتی ہے۔ میری نگاہیں تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ کھا گئی تھیں۔ بڑے ٹھاکر نے کہا، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر آؤں۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے گلاب چند کو اشارہ کیا اور وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔
تشریف رکھیے۔ عبد الواحد نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شکنتلا جھجکتی ہوئی اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ عبد الواحد نے کسی تمہید کے بغیر کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ جس شخص کی پناہ میں ہیں وہ برا آدمی نہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس نے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کی کوشش کیوں کی۔ اگر وہ آپ کے گاؤں گیا ہوتا تو یقیناً آپ کے پاس یہ خبر لے کر آتا کہ کنوج کے کونے میں آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ کنوج کے نئے حکمران کی شکست سے چند دن قبل ہی رنویر اپنے گاؤں پر قابض ہو گیا تھا، اور اب اس کی زندگی کا مقصد صرف آپ کو تلاش کرنا ہے۔ شکنتلا نے کہا، لیکن بھگوان کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ کہاں ہے؟ ان دنوں وہ اپنے گاؤں میں نہیں ہے، لیکن آپ تسلی رکھیں وہ عنقریب وہاں پہنچ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ ہاں۔ پھر آپ مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ میں اس کی بہن ہوں۔ عبد الواحد کو شکنتلا کے الفاظ سے زیادہ اس کی ملتجیانہ نگاہوں نے متاثر کیا۔ اس نے کہا، کیا آپ اپنے بھائی کی جان خطرے میں ڈالنا گوارا کریں گی؟ نہیں۔ تو پھر آپ ابھی یہ نہ پوچھیے کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت آپ کے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ اسے آپ کے متعلق اطلاع مل جائے گی۔ اسے کوئی خطرہ تو نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی 1.5 ماہ قبل اس کا پیغام ملا تھا۔ اس سے پہلے اگر کوئی خطرہ تھا تو اب ٹل چکا ہے۔ کیا میرا اس کے پاس پہنچنا ممکن نہیں؟ نہیں، ابھی آپ کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں۔ اس وقت آپ کا اپنے گھر پہنچنا بہتر ہوگا۔ گلاب چند کا باپ آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ میں اس مقصد کے لیے اپنے چند آدمی بھی چھوڑ جاؤں گا۔ میں خود بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن ہماری فوج کل تک گوالیار سے روانہ ہو جائے گی اور میرے لیے آج ہی واپس جانا ضروری ہے۔ اپنے گاؤں میں آپ کو رنویر کی غیر حاضری میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جے کرشن جیسے لوگ اس علاقے میں دوبارہ پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ جے کرشن کہاں ہے؟ وہ گاؤں پر ہمارے حملے سے پہلے ہی کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ تو گاؤں پر قبضہ کرنے میں آپ نے میرے بھائی کی مدد کی تھی؟ ہاں۔ شکنتلا گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ایک طرف کیدار ناتھ کے متعلق اس کا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اسے دھوکے میں رکھنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف وہ عبد الواحد کے متعلق یہ شک کرنے کے لیے تیار نہ تھی کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ایک ہی نگاہ میں دوسروں کو اپنی صداقت اور خلوص کا معترف بنا لیتے ہیں۔ چند لمحات کے اندر اندر اس کے چہرے سے اجنبیت کا نقاب اتر چکا تھا، اور شکنتلا ایک عورت کی ذکاوت حس سے اس کے دل کی گہرائیوں میں جھانک چکی تھی۔ عبد الواحد نے کہا، اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو آپ کی تسلی کے لیے میں گلاب چند کو وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں گلاب چند سے آپ کے متعلق بہت کچھ سن چکی ہوں، لیکن اگر آپ میرے لیے بالکل اجنبی ہوتے تو بھی شاید آپ کی کسی بات پر شک نہ کرتی۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ کیدار ناتھ نے مجھے تاریکی میں رکھنے کی کوشش کیوں کی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسے یہاں بلوا لیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کیدار ناتھ کو میرے بھائی کی مسلمانوں کے ساتھ دوستی پسند نہ آئی ہو، اور اس نے اس خیال سے یہ بات مجھ سے پوشیدہ رکھی ہو کہ مجھے اس سے دکھ ہوگا۔ تو اب آپ کا اپنے بھائی کے متعلق کیا خیال ہے؟ شکنتلا نے جواب دیا، میرا بھائی ایک دیوتا ہے اور ہمیشہ میں اس پر فخر کرتی رہوں گی۔ آپ نے اپنے گھر جانے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ شکنتلا کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور اس نے کہا، یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، میں فوراً وہاں پہنچنا چاہتی ہوں۔ عبد الواحد نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تو یہاں میرا کام ختم ہوا۔ آپ کل صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ شکنتلا نے کہا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھیے۔ گلاب چند نے مجھے بتایا تھا کہ آپ میرے بھائی پر بہت زیادہ مہربان تھے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی اس ہمدردی کی وجہ کیا تھی؟ عبد الواحد نے جواب دیا، آپ کی تسلی کے لیے میں صرف یہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ اس نے ہماری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا تھا۔ شکنتلا اس قدر غیر مبہم الفاظ میں اپنے سوال کا جواب سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے پریشان سی ہو کر کہا، آپ نے مجھے غلط سمجھا۔ میں اپنے بھائی کے متعلق یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس نے اپنی آن پر دھبا آنے دیا ہوگا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیسے رہا ہونے کے بعد اگر جے کرشن کی دشمنی اس کی زندگی کا راستہ نہ بدل دیتی تو وہ آپ کے متعلق اور آپ اس کے متعلق کیا سوچتے؟ کیا وہ آپ کی مدد حاصل کر کے گاؤں پر قبضہ کرنے اور اس کے بعد کہیں روپوش ہونے کی بجائے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کنوج، کالنجر اور گوالیار کی جنگوں میں حصہ نہ لیتا؟ عبد الواحد نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا،
اگر آپ ایسے سوالات پوچھنے میں جلدی نہ کرتی تو اچھا ہوتا۔ میرا جواب سن کر آپ کو پریشانی ہوگی، لیکن وہ دن دور نہیں جب آپ ان باتوں میں اپنے بھائی کی ہم خیال ہوں گی۔ اگر جے کرشن آپ کے گاؤں پر قابض نہ ہوتا اور آپ کے پتا رنبیر کے استقبال کے لیے موجود ہوتے تو بھی وہ ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہ لیتا۔ اس کی تلوار ہمارے خلاف صرف اسی وقت تک بے نیام ہو سکتی تھی جب تک اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ پردہ اٹھ جانے کے بعد اس کے لیے ہمیں دشمن کی حیثیت سے دیکھنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اب ہمارا راستہ اس کا راستہ اور ہماری منزل اس کی منزل بن چکی ہے۔ یہ ممکن تھا کہ وہ گھر آ کر اس منزل کی طرف قدم اٹھانے کا ارادہ بدل دیتا، لیکن یہ کبھی ممکن نہ تھا کہ وہ ہمارے راستے میں کھڑا ہو جاتا۔ وہ اگر ہمارا ساتھ نہ دے سکتا تو بھی اس کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتیں۔ جے کرشن کی دشمنی کا صرف یہ نتیجہ نکلا ہے کہ وہ زیادہ دیر تذبذب کی حالت میں نہیں رہ سکا۔ یہ ایک تازیانہ تھا جس کی ضرب نے اسے پوری رفتار سے ہمارے ساتھ دوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شکنتلا نے بے چین سی ہو کر کہا، یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں آپ سے صرف ایک بات اور پوچھنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے جھوٹی تسلی نہیں دیں گے۔ ان واقعات کے بعد آپ نے میرے بھائی کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے؟ عبد الواحد نے جواب دیا، میں رنبیر کا دوست ہونے پر فخر کرتا ہوں۔ شکنتلا نے اچانک اپنے دل میں مسرت کی دھڑکنیں محسوس کیں اور تشکر کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، آپ بہت رحم دل ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کی قید میں اس کے دن کیسے گزرے؟ رہائی کے وقت اس کی صحت کیسی تھی اور آخری بار جب آپ نے اسے دیکھا تو وہ کیسا تھا؟ عبد الواحد نے ان سوالات کے جواب میں مختصر طور پر رنبیر سے اپنی پہلی ملاقات کا ذکر کیا اور آخری ملاقات تک کے واقعات بیان کر دیے، لیکن اختتام پر اس نے سومناتھ کا ذکر کرنے کی بجائے شکنتلا کو صرف یہ بتا دینا کافی سمجھا کہ اب رنبیر اس دنیا کے ہر جے کرشن کے خلاف جنگ کا اعلان کر چکا ہے اور اب وہ ایک ایسی جگہ کے حالات معلوم کرنے جا چکا ہے جہاں ہزاروں جے کرشن دنیا کا منہ نوچ رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران میں عبد الواحد کی نگاہیں کبھی کبھی غیر شعوری طور پر شکنتلا کے چہرے کی طرف اٹھ جاتی اور اسے محسوس ہوتا کہ آشا ایک نئے روپ میں اس کے سامنے آ گئی ہے، لیکن جب شکنتلا اس کی طرف دیکھتی تو اس کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی۔ جب عبد الواحد اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو شکنتلا کے دل میں اچانک کوئی خیال آیا اور اس نے کہا، ٹھہریے، جانے سے پہلے مجھے یہ بتاتے جائیے کہ رنبیر کے متعلق مجھے کب اور کیسے اطلاع ملے گی؟ عبد الواحد نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر میں کنوج واپس آ رہا ہوں اور آپ کو اپنے بھائی کے متعلق باقاعدہ اطلاع ملتی رہے گی۔ تھوڑی دیر بعد محل سے باہر ٹھاکر اور اس کا بیٹا عبد الواحد کو الوداع کہہ رہے تھے۔ گاؤں کے بہت سے آدمی وہاں جمع تھے۔ عبد الواحد کے ساتھ 24 سوار آئے تھے اور ان میں 10 شکنتلا کے ہمراہ جانے کے لیے ٹھہر گئے اور باقی اس کے ساتھ واپس چلے گئے۔ عبد الواحد کے رخصت ہوتے ہی شکنتلا نے کیدار ناتھ کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ بھاگونتی بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کیدار ناتھ اور اس کی بیوی کو ابھی تک اس بات کا علم نہ تھا کہ سلطان محمود کی فوج کا ایک بڑا افسر صرف شکنتلا کی خاطر وہاں آیا تھا۔ کیدار ناتھ کی بیوی شکنتلا کو دیکھتے ہی اٹھ کر آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، بیٹی، میں ابھی تمہارے پاس آنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ تمہارے بغیر یہ گھر سونا پڑا تھا۔ سین میں ایک کھاٹ اور سرکنڈے کے 2 موڑے پڑے تھے۔ کیدار ناتھ اندر جا کر ایک اور موڑا اٹھا لایا۔ شکنتلا اور بھاگونتی کیدار ناتھ کی بیوی کے قریب موڑوں پر بیٹھ گئیں اور کیدار ناتھ ان سے تھوڑی دور کھاٹ پر جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر چاروں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر شکنتلا نے کیدار ناتھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چچا، میں کل جا رہی ہوں۔ کہاں؟ کیدار ناتھ نے چونک کر سوال کیا۔ اپنے گاؤں۔ کیدار ناتھ اور اس کی بیوی کے چہروں پر اچانک اداسی چھا گئی۔ شکنتلا نے قدر توقف کے بعد کہا، چچا، میں مرتے دم تک آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکوں گی، لیکن آپ کو مجھے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ کیدار ناتھ نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے کہا، بیٹی، مجھے صرف اس بات کا خیال تھا کہ میں سچ بول کر تمہارے دکھوں میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ تم اپنے بھائی کو ایک دیوتا سمجھتی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ جب تمہیں اس کے متعلق وہ باتیں معلوم ہوں گی
جن کا مجھے پتہ چلا ہے تو تمہاری زندگی اور تلخ ہو جائے گی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم کسی وقت اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے تو تم میری نیت پر شک نہیں کرو گی۔ شکنتلا نے کہا، میں سب کچھ سن چکی ہوں۔ آپ گاؤں گئے تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میرا بھائی مسلمانوں کے ساتھ مل چکا ہے اور انہوں نے گاؤں پر قبضہ کرنے میں اسے مدد دی ہے۔ اس بات سے آپ کو میرے بھائی سے نفرت ہو گئی، لیکن کاش آپ یہ سوچتے کہ میرے بھائی نے صرف میری خاطر یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس نے دشمن کو اپنے وطن کی سرحد سے سینکڑوں کوس دور روکنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی۔ اس نے اپنی جوانی کے بہترین دن قید میں گزارے اور جب وہ رہا ہو کر واپس آیا تو اس کے گھر پر اس کے باپ کا قاتل قبضہ کر چکا تھا اور اسے اپنی بہن کے متعلق اتنا بھی علم نہ تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ جے کرشن نے اسے بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن قدرت نے اسے بچا لیا۔ اس کے بعد آپ ہی بتائیے کہ وہ کیا کرتا؟ کیا وہ اس راجا کے پاس جاتا جو جے کرشن کا سرپرست تھا؟ کیا وہ ان پروہتوں کے پاس جاتا جو اب ہمارے پتا جی کے بجائے اس قاتل سے دان لینے آتے تھے؟ کیا وہ اس سماج سے بھیک مانگتا جو صرف چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے؟ اس نے کنوج کو اپنا خون پیش کیا تھا، لیکن کنوج نے اسے کیا دیا؟ ذلت، رسوائی اور بے بسی۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف آخری دم تک لڑنے کا عہد کیا تھا، لیکن جب وہ ان کی قید میں زندگی سے مایوس ہو گیا تو انہوں نے اس کے دل میں زندہ رہنے کی تمنا پیدا کی۔ پھر جب وہ رہا ہونے کے بعد دنیا کا مظلوم ترین انسان بن کر ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کی۔ کیا آپ ان واقعات کے بعد اس سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ تنہا مسلمانوں کے لشکر کے سامنے کھڑا ہو جاتا کہ جے کرشن جیسے لوگ ہمیشہ کے لیے اس دنیا پر مسلط ہو جائیں؟ آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ مسلمانوں کا ساتھی بننے کے بعد وہ میرا بھائی نہیں رہا، لیکن آج گوالیار کا راجہ بھی مسلمانوں کا ساتھی بن چکا ہے۔ کیدار ناتھ نے مرجھائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، میرے پاس تمہاری کسی بات کا جواب نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہی فرض کر لو کہ میرے لیے تمہاری جدائی صبر آزما تھی، اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے اس بات کا سہارا لیا تھا کہ تم ان حالات میں اپنے بھائی کے پاس جانا گوارا نہیں کرو گی۔ تمہیں معلوم ہے جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے گاؤں کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی کو جے کرشن کی قید سے چھڑوانے والے مسلمان تھے اور شاید وہ اسے گاؤں پر دوبارہ قابض ہونے میں مدد دیں، تو تم نے کہا تھا کہ اگر رنبیر مسلمانوں کی مدد سے بادشاہ بن جائے تو میں اس کے عالیشان محلوں میں رہنے کی بجائے بھیک مانگ کر پیٹ پالنے کو ترجیح دوں گی۔ میں اب بھی یہ کہتی ہوں کہ میرے بھائی نے مسلمانوں سے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، اسے صرف حالات نے ان کی گود میں ڈال دیا ہے، اور ایسے حالات دنیا کے ہر انسان میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ کنوج اور گوالیار کا کوئی راجپوت اسے بزدلی یا پست ہمتی کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ جن سورماؤں نے غزنی تک مسلمانوں کا تعاقب کرنے کا عہد کیا تھا، وہ آج اپنے شہروں اور بستیوں میں ان کا سواگت کر رہے ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے گوالیار کا رخ کیا تو یہاں کا بچہ بچہ اپنی جان پر کھیل جائے گا، لیکن جان پر کھیلنے والے آج اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ راجہ نے ہتھیار ڈال کر ملک کو تباہی سے بچا لیا ہے۔ اس دھرتی پر صرف طاقت کی پوجا کی جاتی ہے۔ ایک دن وہ تھا جب ہمارے علاقے کے سردار میرے پتا جی کے اشاروں پر چلتے تھے، پھر جے کرشن کی باری آئی اور یہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا طوطی بول رہا ہے تو یہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا بھائی ان سب سے مختلف ہے۔ اگر وہ طاقت کی پوجا کرنے والوں میں سے ہوتا تو اتنی مدت مسلمانوں کی قید میں نہ رہتا۔ وہ شاید اس وقت بھی قید سے باہر نہ نکلتا جب اس کے مفرور راجے اور مہاراجے چاروں طرف سے نا امید ہو کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر چکے تھے، لیکن ایک بہن کی التجاؤں نے اسے مجبور کر دیا۔ میں نے اسے پیغام بھیجا تھا، پھر قید سے نکلنے کے بعد جو کچھ اس نے کیا وہ سب میری خاطر تھا۔ کاش آپ اس کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے۔ میری نگاہوں میں ہمیشہ کی طرح اب بھی وہ ایک دیوتا ہے۔ اسے بزدلی کا طعنہ دینے والے کون ہیں؟ یہ راجے، یہ سردار اور یہ براہمن
جن پر محمود کا نام سن کر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ شکنتلا کیدار ناتھ کو قائل کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیدار ناتھ نے انتہائی کرب انگیز آواز میں کہا، بیٹی، اب شاید تم میری کسی بات پر یقین نہ کرو، لیکن بھگوان جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا۔ مجھے ہمیشہ اس بات سے ندامت رہی کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ کئی بار میرے دل میں آیا کہ تم سے سچی بات کہہ دوں، لیکن میں ہر بار ہمت ہار جاتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جب تم چلی جاؤ گی تو یہ بستی ہمارے لیے ویران ہو جائے گی۔ پھر اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے ان باتوں کا سہارا لیتا کہ شاید تم اس کے پاس جانا گوارا نہ کرو، لیکن گوالیار کی شکست اور راجہ کی بزدلی کی خبر نے میرے دل پر بہت اثر کیا، خاص طور پر جب میں نے سنا کہ گوالیار کے کئی سردار کالنجر پر چڑھائی کے لیے محمود کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ پہلے میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ایک بار پھر تمہارے گاؤں جاؤں گا، اگر تمہارا بھائی وہاں ہوا تو اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا، اور پھر تم دونوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہوں گا کہ بھگوان کے لیے میری غلطی کو ایک بوڑھے باپ کی کمزوری سمجھ کر معاف کر دو۔ لیکن اب شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ اگر تم میرے گھر میں بھی جنم لیتی تب بھی مجھے اس سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتی تھی۔ شکنتلا کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور اس نے کہا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں آپ کو ہمیشہ اپنا پتا سمجھتی رہوں گی۔ آپ دونوں میرے ساتھ چلیں۔ رنویر ابھی تک گاؤں واپس نہیں آیا۔ کیدار ناتھ نے قدرے مطمئن ہو کر پوچھا، تمہیں اپنے گاؤں کا کوئی آدمی ملا ہے؟ نہیں، شکنتلا نے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ شکنتلا نے اس کے جواب میں عبدالواحد کے ساتھ اپنی ملاقات کا تمام حال بیان کر دیا۔ کیدار ناتھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بیٹی، تم جا رہی ہو، میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں خوش رکھے، لیکن ہمیں بھول نہ جانا۔ آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے؟ نہیں، ابھی نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کسی دن ضرور آئیں گے۔ بھاگونتی، جو انتہائی پریشانی کی حالت میں ان کی گفتگو سن رہی تھی، اچانک بولی، چچا، آپ پریشان نہ ہوں، شکنتلا زیادہ دیر ہم سے دور نہیں رہ سکتی۔ ہم سب کسی دن اس کے گاؤں جائیں گے اور اسے وہاں سے چھین لائیں گے۔ اگلے دن شکنتلا اپنے گاؤں کا رخ کر رہی تھی۔ ٹھاکر نے اس کے سفر کے لیے جو انتظامات کیے تھے وہ ایک عالی نسب شہزادی کی شان کے شایان تھے۔ وہ بیلوں کے خوبصورت رتھ پر سوار تھی۔ گاؤں کی 2 عورتیں اس کی خدمت کے لیے ساتھ تھیں۔ عبدالواحد کے 10 سواروں کے علاوہ ٹھاکر کے 30 سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ کالنجر کا قلعہ ایک وسیع اور بلند چٹان پر تعمیر کیا گیا تھا اور اسے برسوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ قلعے کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ اس کے اندر 5 لاکھ انسان، 20,000 گھوڑے اور 500 ہاتھی بآسانی رہ سکتے تھے۔ سپاہیوں کے لیے رسد اور جانوروں کے لیے چارے کے اس قدر ذخائر جمع کیے گئے تھے کہ راجہ کی فوج مہینوں قلعہ بند ہو کر حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ یہ عظیم الشان قلعہ وسطی اور مشرقی راجاؤں کی آخری امید تھا، اور اس کی تسخیر کے بعد گنگا اور گوداوری کے دہانوں تک سلطان محمود کی فتوحات کے راستے کھل جاتے تھے۔ ملک کے طول و عرض میں جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ غزنی کی افواج کالنجر کا رخ کر رہی ہیں تو مندروں میں راجہ گنڈا کی فتح کے لیے دعائیں کی جانے لگیں۔ جنوب اور مشرق کے راجے گنڈا کے حکمران کو اس قسم کے پیغامات بھیج رہے تھے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔ کالنجر کے قلعے کی دیواریں بڑے بڑے طوفان کا رخ پھیر سکتی ہیں۔ ہم آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمت ہار دی تو اس طوفان کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ملک کے برہمن لوگوں کو اس قسم کی تسلیاں دے رہے تھے۔ دشمن نے اب اس سمت کا رخ کیا ہے جہاں اسے تباہی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ ایک پہاڑ سے ٹکرانے جا رہا ہے۔ راجہ گنڈا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ دشمن کسی طرح قلعے کی دیواروں تک پہنچ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گزشتہ لڑائی میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب بھگوان سے دعا کرو کہ دشمن اپنا ارادہ تبدیل نہ کرے۔ فلاں مندر کے فلاں پجاری اور فلاں پروہت کو دیوتاؤں نے خواب میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ محمود کی فوج غزنی تک پسپا ہوگی، اور اس کے بعد بھارت کے سورما غزنی کی دیواروں تک اس کا تعاقب کریں گے۔ پھر ایک دن ملک کے طول و عرض میں یہ خبر مشہور ہوئی
کہ غزنی کی فوج کالنجر کے قلعے کا محاصرہ کر چکی ہے، اور چند دن کے بعد لوگ کلیجہ تھام کر یہ خبر سن رہے تھے کہ کالنجر کے راجا نے خراج ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی۔ صرف یہی نہیں، کالنجر کی ہمسایہ سلطنتوں کے کئی راجے سلطان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اب اگر مسلمانوں نے پیش قدمی کی تو وہ ملک کی آخری سرحد تک پہنچ جائیں گے، لیکن سلطان آگے نہیں بڑھے گا، وہ واپس جا رہا ہے۔ دور شمال میں کسی اور ملک کے حالات اسے بلا رہے ہیں۔ مندروں کے پجاری لوگوں سے کہہ رہے تھے، بھگوان سے دعا کرو سلطان دوبارہ اس طرف نہ آئے۔ اب خلیج بنگال تک اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف سومناتھ کے پجاری پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ جب تک تمام دیوتاؤں کے پجاری سومناتھ دیوتا کی برتری کا اعتراف نہیں کرتے، وہ ہر میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائیں گے۔ اگر تم غزنی کے سیلاب کا رخ پھیرنا چاہتے ہو تو سومناتھ کے پروہت کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ مہادیو فتح کا صحرا صرف راجوں اور مہاراجوں کے سر باندھیں گے جو مسلمان کے حملے کے دن سومناتھ کے دروازوں پر پہرا دے رہے ہوں گے۔ چنانچہ چند مہینوں میں ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سومناتھ چلو کی پکار سنائی دینے لگی۔ کالنجر سے سلطان کی واپسی کے 2 ہفتے بعد شکنتلا کو معلوم ہوا کہ عبد الواحد پھر کنوج کا حاکم بن کر آ گیا ہے۔ اسے اس بات سے بے حد خوشی ہوئی کہ اب عبد الواحد کی بدولت اسے اپنے بھائی کے متعلق اطلاع ملتی رہے گی، لیکن 1.5 مہینہ گزر جانے پر بھی عبد الواحد کی طرف سے رنبیر کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملی۔ ایک شام شکنتلا تنہا اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں اور شکنتلا وسیع چھت کے درمیان ایک چھوٹی سی بارادری میں جا کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بچپن کے ان دنوں کے تصور میں کھو گئی جب وہ اور رنبیر اس جگہ کھڑے ہو کر بستات کا منظر دیکھا کرتے تھے۔ شمبھو ناتھ ہامتا ہوا اوپر پہنچا اور بارادری میں داخل ہونے کے بعد بولا، بیٹی، کنوج کا حاکم اس علاقے کا دورہ کر رہا ہے۔ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ وہ دریا کے پار منت نگر کے سردار کے ہاں قیام کرے گا۔ اس نے کوئی پیغام نہیں بھیجا؟ شکنتلا نے پر امید ہو کر سوال کیا۔ نہیں، اگر تم چاہو تو میں ابھی اس کے پاس جا کر رنبیر کا پتہ پوچھتا ہوں۔ نہیں، اب شام ہونے والی ہے۔ اگر رنبیر کے متعلق کوئی اطلاع ہوئی تو وہ خود یہاں آ جائے گا۔ شمبھو ناتھ نے کہا، اگر رنبیر یہاں ہوتا تو کنوج کا حاکم اس علاقے میں کسی اور کے پاس کبھی نہ ٹھہرتا۔ شکنتلا نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ وہ وہاں پہنچ چکا ہے؟ شمبھو ناتھ نے جواب دیا، پار سے جو آدمی آیا ہے اس نے بتایا ہے کہ شام تک وہ منت نگر پہنچ جائے گا، تو پھر ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ کل ضرور یہاں آئے گا۔ تم نوکروں سے کہو کہ مہمان خانے کی صفائی کر دیں۔ ہاں، مہمان خانے کی حالت بہت خراب ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ بارش قدرے تیز ہو چکی تھی۔ شمبھو ناتھ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد شکنتلا ایک موڑے پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کہہ رہی تھیں، وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا، اسے ضرور آنا چاہیے۔ کیدار ناتھ کے گھر سے اپنے گاؤں پہنچنے کے بعد وہ اکثر اسے یاد کیا کرتی تھی۔ اس نے ایسے سماج کے آغوش میں آنکھ کھولی تھی جس کی بنیاد غیروں سے نفرت پر رکھی گئی تھی، لیکن عبد الواحد کا تصور اسے ہمیشہ تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب کر دیا کرتا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد شمبھو ناتھ کی زبانی اسے کئی اور باتوں کا علم ہوا۔ عبد الواحد رنبیر کی قید اور رہائی کے واقعات بیان کرتے ہوئے ان زیورات کا ذکر نہیں کیا تھا جو اس نے اپنے بھائی کا فدیہ ادا کرنے کے لیے بھیجے تھے، لیکن جب اس نے شمبھو ناتھ کی زبانی تمام واقعات سنے تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ گزشتہ ملاقات کے دوران شکنتلا کو دیکھتے ہی عبد الواحد کے منہ سے غیر شعوری طور پر آشا کا لفظ نکل گیا تھا۔ اب وہ اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ آشا کون ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان جو دلوں کے قلعے مسخر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے خود کسی کی نگاہوں کا شکار ہو چکا ہو؟ وہ ایک عورت کی ذکاوت حس سے اس کی مسکراہٹوں میں آنسوؤں اور آہوں کے رکے ہوئے طوفان دیکھ چکی تھی۔ شمبھو ناتھ نے اس کے سوالات کے جواب میں صرف یہ بتایا کہ وہ ایک نو مسلم ہے۔
اور نگر کوٹ کے ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ شمبھو ناتھ کو کچھ معلوم نہ تھا، لیکن شکنتلا کی ذہنی الجھنوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہی کافی تھا۔ اس کا دماغ ہر روز عبد الواحد اور عائشہ کے متعلق ایک نیا افسانہ تراشتا رہتا۔ کبھی وہ یہ سوچتی کہ عائشہ شاید اس کی بہن ہے، جسے کسی جے کرشن جیسے سنگ دل آدمی نے چھین لیا ہے،